کچھ حصہ سورۃ العنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الاحزاب کا آدھا حصہ آج نماز تراویح میں پڑھا گیا۔ قرآن حکیم کی یہ پہلی صورتیں سورۃ الاحزاب کے علاوہ یہ مکی صورتیں ہیں، اور سورۃ الاحزاب وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں اس کی طرف توجہ دلائی، سورہ قصص کے آخر میں اپنی قدرتوں کے مظاہر بیان کر کے کہ دنیا میں لا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ بیان فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو دنیا میں حاکم نہیں مانا جا سکتا، ہر چیز ہلاک ہونے والی، ختم ہونے والی۔ اللہ ہے قائم دائم باقی، اصل حکومت اس کی ہے، اس لیے معبود بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ اب کسی کو کسی پر ظلم کرنا، کسی کو کسی کے حقوق پامال کرنا، اس کی کوئی اتھارٹی نہیں دی جا سکتی۔ وہ کسی پر ظلم کرے، کسی کو نقصان پہنچائے، قرآن اس ظلم کے خلاف یہ ذہن دیتا ہے، تعلیمات دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں شرک کی بنیاد پر پیدا ہونے والا نظام وہ عنکبوت کی طرح، تارے عنکبوت کی طرح ہے، مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے۔ وہ دنیا والوں کو انصاف نہیں دے سکتا، تحفظ نہیں دے سکتا، ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ توحید پر مبنی نظام ہے جو عدل کا علم بردار ہے، انسانی حقوق کا محافظ ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں انسانوں کو ترقی دینے کا ضامن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی ترقی کرتی ہے جس کے اندر سب کے لیے کام کرنے کی صلاحیت ہو۔ شرک کے نتیجے میں ایک طبقے کا فائدہ کیا جاتا ہے، قوم کا فائدہ، انسانیت کا فائدہ، ساری مخلوق کا فائدہ، یہ صرف اللہ کے نظام میں ہے۔ جو اللہ کو رب العالمین مان کر دنیا میں نظام بناتے ہیں وہی لوگ اصل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب اللہ کا نام لے کوئی آدمی تو اللہ پھر اس کا امتحان بھی لیتا ہے کہ یہ میرا نام لینے میں، یہ میرا نظریہ اور میری سوچ اور فکر اور میرا علم لینے میں یہ مخلص ہے کہ نہیں ہے، اس کو ٹھوک بجا کر رکھا جاتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے، یہ نعرہ لگائیں گے ہم مسلمان ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے، وہ تختہ مشق بنتے ہیں، اور پھر جب وہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اور مخلوق کے سامنے بھی وہ سچے قرار پاتے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ امتحان لا کر، مصیبتیں لا کر، مشقتیں لا کر سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ الگ کرتا ہے۔ دودھ کا مجنو کون سا ہے اور قربانی دینے والا مجنو کون سا ہے، پتہ چل جائے گا حق کے لیے تڑپ کس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ العنکبوت میں معاشرے کے تعمیری پہلوؤں کو بیان کیا۔ تعمیری پہلو یہ دنیا میں کیسے وجود میں آتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے بلند نصب العین، اعلیٰ نظریے کی ضرورت ہے، اور وہ ایمان ہے، اللہ کو ماننا۔ یہ بلند نصب العین ہے، اس کو اپنی جگہ سے پھر کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اس کے نصب العین میں پوری مخلوقات آ جاتی ہے۔ دوسری بات، پھر اس نظریے کے لیے جد و جہد کرنا، قربانیاں دینا۔ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو قربانی دے گا، جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا، اس کا پھل واپس اس کی ذات کو پہنچے گا۔
اس کی قوم کو پہنچے گا، اس کی نسلوں کو ملے گا۔ اس لیے منافقین اور کفار وہ محنت اور جد و جہد سے بھاگنا چاہتے ہیں، ہمیں دنیا میں محنت نہ کرنی پڑے، قربانی نہ دینی پڑے، مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ یہ محنت سے بھاگنا، قربانی دینے سے بھاگنا، یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں، یہ تو منافقین کا مزاج ہے۔ کھسکنے کی کوشش کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر تو یہ لوگ تباہ و برباد ہو۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو آپ نے فرمایا پھر مشقتوں کے لیے تیار ہو جا، ہمارا کام تو دین حق کے لیے قربانیاں دینا ہے، مشقتیں اٹھانا ہے، مصیبتیں اٹھانا ہے۔ پہلا دور مصیبتوں اور مشقتوں کا ہوتا ہے، لیکن اگلا دور ان کا سہولتوں اور آسانیوں کا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ کے نبی کس قدر مشقتیں اور مصیبتیں اٹھاتے ہیں، قرآن ان کے حالات بیان کر کے یہ سمجھاتا ہے۔ فرمایا دیکھ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے دنیا میں کسی اور کو دوست بنایا، ان کی مثال ایسے ہے جس طرح مکڑی کے گھر اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر انہیں پتہ ہوتا کہ یہ کتنا بوسیدہ گھر ہے، بودا گھر ہے، جو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ علم پیش کرتے ہیں، نظریہ پیش کرتے ہیں، نظام عمل پیش کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح بودے، گر جانے والے، ختم ہو جانے والے، ان کی بلڈنگیں مسمار ہو جائیں گی۔ جس طرح زلزلہ آتا ہے بلڈنگیں بیٹھ جاتی ہیں، یہی حال ہے جب دنیا میں حالات آتے ہیں تو یہ منفی قوتیں، شرک اور ظلم پر مبنی لوگ یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب پھر یہ تعمیر اور ترقی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر پورا پلان دیا تعمیر اور ترقی کا۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے پیغمبر آپ تلاوت کریں ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ پر کتاب وحی کی گئی، آپ اسے پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو لوگوں کو سنائیں، ان کے دل و دماغ میں اس کتاب کو اتاریں۔ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ قرآن پڑھنا اور نماز قائم کرنا، قرآن علم ہے اور نماز قرآن کے علم کا پریکٹیکل ہے، اس کا عملی نظام نماز ہے۔ اس لیے نماز پورے دین کا جامع اور عملی تربیتی نظام ہے کہ مسلمان 5 وقت میں اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور ایک صف میں ڈھل جاتے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ امیر اور غریب، چھوٹے بڑے، حاکم محکوم، ہر قسم کے لوگ معاشرے کے، مسجد ان کو جمع کر دیتی ہے۔ اب گھر میں ہر آدمی بازار گیا، بازار سے اپنے گھر، گھر سے بازار، ملازمت پہ گیا تو گھر سے ملازمت پر، ملازمت سے گھر میں، اسی طرح جو اور کارخانے میں گیا، گھر سے کارخانہ، کارخانے سے گھر، وہ اس دائرے میں گھوم رہا ہے۔ اب معاشرے کے سارے طبقوں کو کون جمع کرتا ہے؟ وہ نماز جمع کرتی ہے، وہ مسجد جمع کرتی ہے۔ تاجر بھی آئے گا، مزدور بھی آئے گا، کسان بھی آئے گا، ٹیچر بھی آئے گا، حاکم بھی آئے گا، محکوم بھی آئے گا، معاشرے کے سارے طبقے، ان کا آپس میں انٹریکشن ہوگا، رابطہ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے۔ اگر یہ اپنی اپنی زندگی میں چلے جائیں تو یہ تو پھر کنویں کے مینڈک بن جائیں گے۔ آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہوگا، ایک کنویں کا مینڈک اور ایک سمندر کا مینڈک، ان کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ کنویں کا مینڈک اس کو پوچھتا ہے سمندر کے مینڈک کو کہ تو کہاں رہتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو سمندر میں رہتا ہوں۔ تو کنویں کا مینڈک اس سے پوچھتا ہے تیرا سمندر کتنا بڑا ہے؟ وہ ادھر سے چھلانگ لگاتا ہے ادھر تک، اتنا بڑا ہے
وہ کہتا ہے نہیں میرا سمندر اس سے بھی بڑا ہے، وہ تھوڑی سی اور بڑی چھلانگ لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا سمندر اس سے بڑا ہے، وہ کہتا ہے ہاں اس سے بھی بڑا ہے، پھر اور بڑی چھلانگ لگاتا ہے۔ تو پھر پوچھتا ہے اس سے تیرا سمندر اس سے بھی بڑا ہے، وہ کہتا ہے ہاں اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر کنویں کا مینڈک اپنے کنویں کی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک چھلانگ لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تیرا سمندر اس سے بھی بڑا ہے، وہ کہتا ہے ہاں اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہے، میں نے تو ساری زندگی اس سے زیادہ پانی دیکھا ہی نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو ساری زندگی کنویں میں رہا۔ آج ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے، ہر ایک اپنے کنویں کا مینڈک ہے، دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ دنیا کے سمندروں کو کیا جانے، دنیا کے قوموں کے حالات کو کیا جانے، وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، اپنے کنویں کا مینڈک بنا ہوا ہے، اس کو حالات کا پتہ ہی نہیں۔ اب قرآن اس کو سمندروں میں تیراکی کراتا ہے، انسانی معاشروں کا مطالعہ کراتا ہے، قوموں کے حالات سناتا ہے، ملکوں کے حالات سناتا ہے، فرعونوں کی غرقابی بتاتا ہے، انسانوں کے عروج و زوال کی داستانیں سناتا ہے، غریب لوگ کیوں ہوتے ہیں، مالدار ہو کر ان کا حشر کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کے نتائج کیا نکلتے ہیں، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، کائناتوں کا وسیع مطالعہ کرا کے دنیا سے فرش سے لے کر عرش تک کی کائنات کا مطالعہ کراتا ہے۔ اس کے دماغ کے اوپر یہ آئرن کیپ جو ہر دور کا نظام چڑھا دیتا ہے، اس کی آنکھوں پر پٹیاں باندھتا ہے، جو ہم دکھائیں وہ دیکھیں، جو ہم پڑھائیں وہ پڑھیں، جو ہم ان کو سوچنے کے لیے کہیں اتنا سوچیں، زیادہ نہ سوچیں۔ قرآن انسان کو اس سے بڑی کائنات کی ساری قدرتوں کا اس کو حامل بنا کر دنیا میں اسے ترقی دلانا چاہتا ہے۔ تو نماز میں انسان کیا کرتا ہے، رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب کی تلاوت کریں، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ قرآن پڑھانا اور نماز پڑھانا، نماز قائم کرنا، یہ دونوں پیغمبر کی ڈیوٹیاں ہیں۔ اور امت کا کام کیا ہے، پیغمبر سے آ کر قرآن پڑھنا، پیغمبر کے جانشینوں سے قرآن پڑھنا، اور پیغمبر کے جانشینوں کے پیچھے نماز پڑھنا۔ وہ نمازیں جو صحابہ نے رسول اللہ کے پیچھے پڑھی، ان نمازوں کی کیا قیمت ہے۔ وہ نمازیں جو صحابہ نے ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی، ان نمازوں کی کیا قیمت ہے۔ وہ نمازیں جو حضرت عمر کے پیچھے کسی نے پڑھی، ان نمازوں کی کیا قیمت ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں، کہتے ہیں ایک نوجوان وہ ایک عورت پر عاشق ہو گیا، اس کے راستے میں کھڑا ہو جاتا۔ ایک دن اس نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کہنے لگا مجھے تجھ سے محبت ہوگی۔ وہ کہنے لگی مجھ سے محبت ہے تو 40 دن پورے تکبیر اولیٰ کے ساتھ حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ کے آ۔ اس نے کہا یہ تو مسئلہ کوئی نہیں۔ اب وہ گیا حضرت عمر کے پیچھے 40 دن مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ جب 40 دن پورے ہو گئے، 41ویں دن اس کے راستے میں وہ آ کر، پہلے یہ کھڑا ہوتا تھا، وہ عورت آ کر کھڑی ہوگی، ہاں تو میرا عاشق تھا، 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لی ہیں، بتا کیا حال ہے۔ کہنے لگا ہٹ جا راستے سے، اب میں نے تو اصل راستہ معلوم کر لیا ہے، اب دل بدل گیا ہے، دماغ بدل گیا ہے۔ اس لیے یہ نماز انسان کا رخ بدل دیتی، ذہن بدل دیتی، جذبات بدل دیتی ہے، ارادوں میں تلاطم پیدا کر دیتی ہے، کائناتوں پر حاوی کر دیتی ہے، گناہوں پر طاقت دے دیتی ہے، شیطانوں کو کنٹرول دے دیتی ہے، نفس اور خواہشات کو قابو میں لے آتی ہے، اللہ کا حکم یہ اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا نماز کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے خلاف طاقت ہے، یہ رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ نماز اجتماعی نظام ہے، وہ نماز جو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یہ جماعت میں کھڑے ہونے والے، نماز کی صف میں کھڑے ہونے والے نمازی، ان کی نماز کی قیمت جماعت کے ساتھ ہے۔
اکیلے نہیں ہے، اس لیے اکیلی نماز وہ ہو تو جاتی ہے لیکن سمجھ لیں گزارا ہی گزارا ہے۔ اصل نماز تو وہ ہے جو جماعت کے ساتھ ہے، وہ تو باقی نماز ترخانے والی بات ہوتی ہے، اسی لیے اصل نماز وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ہم تو کمزور لوگ ہو گئے، آخری زندگی کا مرحلہ، اللہ کے پیغمبر آخری بیماری میں افاقہ ہوتا ہے اور بخار ہے شدت کا، فرمایا میرے اوپر مشقیں پانی کی، کئی پانی کی مشقیں ڈالی، افاقہ ہوا۔ آپ نے حضرت علی کو، ایک دوسرے صحابی حضرت عبدالعباس کے بیٹے کو بلایا اور فرمایا مجھے مسجد لے جاؤ، نماز کا وقت، صحابہ انتظار کر رہے ہیں مسجد میں کہ رسول اللہ آئیں نماز پڑھائیں۔ اللہ کے پیغمبر چل نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، انتہائی ضعف کے عالم میں ہے، ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، پاؤں گھسٹتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔ آج ہم میں سے کسی کو ایسی حالت ہوتی ہے، ہم آرام سے اپنی دکان پہ بیٹھے رہے، آرام سے اپنی نیند سوئے رہتے، اور مسجد اور جماعت کی طرف آنا مسلمان کے لیے بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے خلاف یہ طاقت بن جاتی ہے۔ یہ نمازی جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیوں؟ علماء فرماتے ہیں نماز کے ذریعے سے بے حیائی اور برائی کا نظام۔ اب کوئی آدمی مسجد میں تو برائی نہیں کرے گا، برائی تو بازار میں کرے، برائی گلی میں کرے گا، برائی گھر میں کرے گا، معاشرے میں کرے گا۔ مسجد میں تو گناہ گار آدمی بھی آ کر گناہ نہیں کرتا، گناہ تو باہر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی سے اور ہر برائی سے روکتی ہے۔ نماز پڑھی مسجد میں، قرآن نماز کا نتیجہ بتاتا ہے بازار میں، قرآن نماز کا نتیجہ بتاتا ہے معاشرے میں، قرآن نماز کا نتیجہ بتاتا ہے سوسائٹی میں۔ نماز کا سوسائٹی کے ساتھ تعلق، معاشرے کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لیے ایک صحابی وہ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے اور وہ چوری بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی۔ پھر فرمایا فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، فرمایا یہ نماز اس کو جھوٹ سے روک دے گی۔ انہوں نے کہا فلاں آدمی زنا کرتا ہے، فرمایا وہ چھوڑ دو اس کو، اس کی نماز اس کو اس سے روک دے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں ایک آدمی آیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، فرمایا تو نے ہمارے ساتھ ابھی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا پڑھی تھی۔ انہوں نے کہا پڑھی تھی، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ تو نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی، تو نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، مسجد نبوی کے صف میں خلیفہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، فرمایا اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ اب تو اپنے گناہ پر ندامت اور توبہ کر، نماز کی برکت سے، صحبت صالح کی برکت سے۔ علماء نے جماعت کے بڑے فائدے لکھے، فرمایا جماعت کے اندر ایک آدمی کی نماز قبول ہو جائے تو اس کی برکت سے سب کی نماز قبول ہو جائے گی۔ اکیلے میں تو ہر آدمی اپنی نماز کا خود ضامن ہے، قبول کروائے تو اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے، لیکن جماعت میں پڑھے گا ایک کی وجہ سے ساروں کی جماعت قبول ہو جائے گی، نماز قبول ہو جائے گی۔ اس لیے ایک آدمی کی نماز جو خشوع اور خضوع والی، تاثیر والی ہوئی، اس کی برکت سے سب کی نماز کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے جماعت کی نماز، اللہ کے پیغمبر پاؤں گھسٹ رہے ہیں اور نماز جماعت کی نماز میں شامل ہونے کے لیے گھر سے آ رہے ہیں۔ اب ہمیں اللہ یہ اہتمام نصیب فرما دے اجتماعیت کا۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ نے، تمہیں پتہ ہے عرش کے فرشتے، ملأ اعلیٰ کے فرشتے، فیم یختصم الملأ الاعلیٰ، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کس میں بحث کر رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ۔ فرمایا میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے ان کا مکالمہ سن لیا ہے، میں نے ان کی بات چیت سن لی ہے، وہ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ فیم یختصم الملأ الاعلیٰ، ملأ اعلیٰ کے فرشتے
یہ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ نے لمبی حدیث ہے، اس کا وقت نہیں تفسیر کو تو ہماری چلی جائے گی۔ فرمایا کفارات میں جھگڑ رہے ہیں۔ فرمایا کفارات کیا ہے؟ فرمایا کفارات ہے، فرمایا نقل الاقدام الی الجماعات، مشی الاقدام الی الجماعات، جماعت کی طرف جو قدم اٹھتا ہے یہ کفارے کا سبب بنتا ہے۔ یہ انسان کو وہ ترقیات دلاتا ہے، ایک ایک قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے، مسجد کی طرف اٹھتا ہے، جماعت کی طرف اٹھتا ہے، اللہ کو یہ قدم سب سے زیادہ پسند۔ ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ پیران پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہجرت کر کے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مکہ مکرمہ چلے گئے، تو اب اپنے گھر سے مدرسہ سولتیہ ان کے مرید تھے، انہوں نے ان کو بنوا کے دیا تھا وہاں، وہ وہاں رہتے تھے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی جنہوں نے مشنری اداروں کا اس دور میں 1857 کی جنگ آزادی سے بعد یہاں پورا جن علماء نے تعاقب کیا تھا ان میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی بھی تھے، بڑے پائے کے مناظر تھے وہ۔ بہرحال حضرت وہاں سے نکلتے حرم کی طرف آتے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے آتے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ تو تیز چل سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم کیوں اٹھاتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں میرے نماز میں قدم زیادہ لکھے جائیں، میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں، لمبے قدم اٹھا کے کیوں آؤں؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے آتے ہیں کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ لکھی جائیں۔ نقل الاقدام الی الجماعات، جماعت کی طرف اٹھنے والا قدم، فرشتے اس پر بھی فخر کرتے ہیں یہ کتنا اونچا انسان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر اجتماع میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، کتنی بڑی تاثیر ہے اس کی۔ فرمایا یہ نماز، آج ہم نماز کے ساتھ لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، فلاں نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی آ کر کہنے لگا حضرت عجیب ماجرا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا نمازی جوتے چور ہو گئے، مسجد میں آتے ہیں جوتے چوری ہو جاتے ہیں، تو نمازی جوتے چورا کے لے جاتے۔ تو آپ نے فرمایا نہ بھائی نہ، ایسے مت کہو کہ نمازی جوتے چور ہو گئے، یہ کہو جوتے چور نمازی ہو گیا، جوتے چور نمازی ہو گیا۔ نماز کو جوتے چور کے ساتھ نہ ملاؤ، جوتے چور کو نماز کے ساتھ ملاؤ۔ اب وہ مسجد کی طرف آنا شروع ہو گیا، اس لیے نماز کو برا بھلا مت کہو۔ اب ہمارے یہاں الٹا مزاج ہو گیا، اللہ میں سیدھا مزاج دے دے جس سے ہم دین کا تعارف کروائیں، اس کے مثال پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ روم میں یہ ہمیں تصور دیا، اسلام دنیا میں عالمگیر دور پر غالب ہوگا، کیسر و کسریٰ دنیا کے ظالم نظام اس کے سامنے شکست کھا جائیں گے۔ آج یہ قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں، جس طرح آج امریکہ روس لڑتے ہیں، یورپ کی قومیں دنیا کی قوموں کو غلام بنانے کے لیے جنگیں جاری رکھتی ہیں، اس دور میں ان بڑی سپر پاور کی جنگیں تھیں۔ اب ان جنگوں میں قرآن کہتا ہے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن ان کی جنگوں کا اگلا نتیجہ ہم اس جماعت کی شکل میں اس کو غالب کر دیں گے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ دوسری قرات ہمیں اب رومی اب غالب ہو رہے ہیں، تھوڑے عرصے بعد یہ بھی مغلوب ہو جائیں گے۔ ابھی کسریٰ ایران کے لوگ غالب ہو گئے، رومی مغلوب ہو گئے، تھوڑے دنوں بعد رومی غالب آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اگلا غلبہ مسلمانوں کا ہوگا۔ اور میں یہ اگلا دور آ رہا ہے کہ جس میں اسلام کا عزت اور غلبے کا دور آ رہا ہے۔ اب اسلام کی عزت اور غلبہ یہ انسانوں کی فطری ترقی کا دور ہوگا۔ فرمایا یہ دین فطرت ہے، اقم وجہک للدین حنیفا، آپ اپنے آپ کو کھڑا کریں، قائم رکھیں اس دین کے لیے جو سچا دین ہے۔ فطرت اللہ، یہ دین حنیف کیا ہے؟ یہ فطرت اللہ، اللہ کی فطرت ہے، اللہ کی تراش، یہ اللہ کی بناوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین فطرت کو انسانوں کی ترقی کے لیے لازمی قرار دیا۔ اب جو دین فطرت دنیا میں آئے گا اسی سے انسان ترقی کریں گے۔ اب دین فطرت
جس قوم کے اندر آئے گا اس کی دو نشانیاں قرآن بیان کرتا ہے۔ ایک تو ان کے اندر شرک نہیں ہوگا، وحدت فکر ہوگی، ان کی سوچ، ان کی تعلیم اور نظریہ توحید کا سب میں ایک ہوگا، اور دوسرا وہ کسی کو غریب، ضرورت مند، محتاج نہیں رہنے دیں گے، وہ اپنا مال ہر غریب اور کمزور پر خرچ کر کے اسے اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ دیکھو جس طرح بچہ، وہ چھوٹا بچہ نہیں چل سکتا، تو بڑا آدمی جو طاقتور ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنی چال تھوڑی کر کے بچے کی چال پر آ کر اس کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، انگلی پکڑا کر، تاکہ سارے چلیں۔ تو مسلمان کیا کرتے ہیں، آتِ ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، وہ مسکین اور غریب کو، فقیر کو چھوڑ کر نہیں چلے جاتے، اس کا بحال ہی نہ پوچھیں وہ کس حال میں ہے، ننگا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، مجبور ہے، بیمار ہے، کس حال میں ہے، ہمیں اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اکیلا نہیں چھوڑیں گے اس کو، کہ اس کو پوچھیں گے، اس کا تعاون کریں گے۔ اب یہ اپنے مال کو غریبوں پر، کمزوروں پر خرچ کر کے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلائیں گے، اکیلے اکیلے زندگی کا سفر نہیں گزاریں گے، اپنا مال بنا لے، اپنا مکان بنا لے۔ رسول اللہ کے پاس سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، مال تقسیم ہو رہا، غلام تقسیم ہو رہے ہیں، حضرت فاطمہ رسول اللہ کے پاس لوگ دیکھ کر اپنی بات نہیں پیش کر سکے، واپس چلی گئیں گھر۔ رسول اللہ نے شام کو ان کے گھر گئے، بیٹی تم دن کو گھر میں آئی تھیں، کیا مسئلہ تھا، کیا ماجرا تھا، کیوں آئی تھی؟ حضرت علی نے ترجمانی کیا، رسول اللہ میں نے فاطمہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ، تم چکی پیس پیس کر تھک جاتی ہو، محنت کرتی ہو، گھر کے کام کاج کرتی ہو، ساری مشقتیں اٹھاتی ہو، صبح سے لے کر شام تک بچوں کی تربیت، دیگر امور، اس میں ہر ایک کا ہاتھ بٹاتی ہو، اپنے گھر کے امور بھی سر انجام دیتی ہو، تو میں نے کہا غلام لونڈیاں آئی ہیں، جا کر تم بھی اپنے ابا جان سے کوئی لونڈی لے آؤ، تمہارا تعاون ہو جائے۔ حضور علیہ السلام بیٹھ گئے، فرمایا بیٹی تمہیں میں اور طریقہ بتاتا ہوں، تیرا دکھ میرا دکھ ہے، تیری پریشانی میری پریشانی ہے، لیکن جب تک صفہ کے کھانے کا، صفہ میں میرے بیٹھے ہوئے غریب اور مسکین امتی، میں ان کے کھانے کا نظام نہ بنا لوں، وہ غلام میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ یہ لونڈیاں اور غلام جو آئیں گے انہیں بیچ کر میں صفہ کے ان غریبوں کی، میں ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اس مال کو وہاں خرچ کروں گا۔ تمہیں تعاون کی ضرورت ہے، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے، تمہیں اپنے مسئلے کے حل کی ضرورت ہے، تو محمد الرسول اللہ تیرے مسئلے کے حل کے لیے تجھے دوسرا راستہ بتاتا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ فرمایا رات کو سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ تمہارے دن کی تھکان دور کر کے تمہارے جسم کے اندر نئی قوت، وہ اپنے ناموں کی تاثیر سے بھر دے گا، تجھے کسی خادم کی ضرورت نہیں ہو۔ اب صحابہ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ اہل بیت کے لیے خاص ہے یہ جو آپ نے ذکر بتایا، ام للناس عامہ، یا سب لوگوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سب کے لیے، جو مرضی کرے، جو اس راستے کو اختیار کرے گا اللہ اسی کو وہی تاثیر دے گا جو فاطمہ بنت محمد کو اس عمل کے اختیار کرنے سے تاثیر ملے گی، جو امتی بھی عمل کرے گا اس کو یہی تاثیر ملے گی۔ آتِ ذی القربى حق، قرابت داروں کو اس کا حق دیں گے۔ اور اسلام کیوں آیا غالب ہونا چاہتا ہے؟ اسلام اس لیے غالب ہونا چاہتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں ان ظالموں نے جنگیں لڑ کے، لوگوں کو قتل کر کے، ٹیکس لگا کر، انسانوں کو تنگ کر کے، ہجرت پر مجبور کر کے ان کے لیے مسائل پیدا کر دیے، خشکی اور تری میں فساد پیدا کر دیے ان ظالموں۔ آج جو جنگیں کرتے ہیں، شام کے 20 لاکھ لوگ دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں، بچے، عورتیں، غریب، عراق کے لوگ بچے بھیک مانگ رہے ہیں، افغانستان کے لوگ پچھلے 30-40 سال سے دنیا کی قوموں میں در بدر ہو گئے، اپنے علاقوں سے نکل گئے،
آج ان کا کون پرسان حال ہے؟ ان ظالموں نے اپنی جنگیں مسلط کر کے قوموں کو گھروں سے نکال دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا، ان کے وطن سے بے وطن کر دیا، ان کے وسائل جو انہوں نے جمع کیے تھے پیچھے رہ گئے، آج وہ دوسروں کے محتاج بن گئے۔ انسانوں کے اس حال میں پہنچانے والے ظالم، انہوں نے فساد پیدا کر دیا، خشکی اور تری میں۔ آج جس طرح فساد ہے اسی طرح اس دور کا بھی فساد تھا۔ قرآن کہتا ہے اسی لیے تو ہم نے نبی بھیجا کہ اس دین کو غالب کرو، ان ظالموں کی طاقت کو کچل ڈالو، تاکہ یہ انسانوں کے لیے یہ دھرتی کو فساد میں، خوف میں، قتل و غارت گری میں دوبارہ نہ بھر دیں۔ فرمایا اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں یہ زمین کا فساد ختم ہو جائے، اس لیے اسلام غالب ہوگا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کریں، اللہ کا یہ وعدہ ہو کر رہے گا۔ لیکن یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سورہ لقمان میں طریقہ بتایا، فرمایا یہ کام کرو گے حکمت کی بنیاد پر، دین ایسے غالب نہیں ہوگا، اس کے لیے تمہیں قرآن کی حکمت لینی پڑے گی، قرآن کی دانائی کا طریقہ لینا پڑے گا کہ کام کیسے کیے جاتے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 1 من علم کے لیے 40 من عقل کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں علم تو بہت ہے، جس کو دیکھو علم پڑھا رہے، حکمت کوئی بھی نہیں، دانائی کوئی بھی نہیں، عقل کوئی بھی نہیں، سمجھ کوئی بھی نہیں، آپس میں لڑ جاتے ہیں۔ علم ہے علم والے لڑ رہے ہیں، مال ہے مال والے لڑ رہے ہیں، افراد زیادہ ہیں خاندان والے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بھائی لڑے بغیر مسئلہ نہیں حل ہو سکتا، حکمت تو نام ہی اسی چیز کا ہے۔ ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ جس سے مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ جتنے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں ان سارے مسئلوں کو جوڑ کر ایک مسئلہ حل کرے جس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ وہ کون سا مسئلہ؟ اسی کا نام حکمت ہے۔ ہر چیز کا رب تلاش کریں، کون سی چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، یہ سارا فساد کس قوت نے پیدا کیا ہے، اس ایک جگہ پر ضرب لگائیں۔ ایک جگہ پر، ہم ہر جگہ ضرب لگا رہے ہیں، ساری دیوار پر۔ آج جتنی مسلمان جماعتیں ہیں ہر برائی کے خلاف الگ جماعت بنی ہوئی ہے۔ بھئی ایک جگہ ضرب لگاؤ سارے مل کر، جی ہر باطل ختم ہو جائے۔ ہر باطل کی شکل کے خلاف الگ الگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے حکمت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک دشمن متعین کر کے اس پر ضرب لگائی، اور ہم نے ہر ایک فرقے نے اپنا الگ الگ دشمن متعین کر لیا، کسی نے کس کو، کسی نے کس کو، کسی نے کس کو، اور سارے الگ الگ لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں حکمت ہوتی تو سارے ایک جگہ جمع ہو کر ایک دشمن متعین کر کے ایک ٹارگٹ بنا کر سارے اسی پر فوکس کرتے تو یہ کامیاب ہو جاتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، دانائی عطا کی۔ انشکر للہ، اللہ کا شکر کرو۔ اب جب حکمت اور دانائی آتی ہے تو یہ سب سے بڑی انسان کی وراثت، حکمت اور دانائی، یہ عقل کی باتیں، سمجھ کی باتیں، یہ انسان کو پتہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الف لام میم سجدہ، یہ بھی وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تاثیر کو بیان کیا۔ تنزیل الکتاب، یہ کتاب 1000 سال تک کا نقش اور نمونہ ہے، اور 1000 سال تک کے لیے یہ کیسے قائم رہے گی؟ ہر 100 سال کے بعد والذی انشاک، وہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ قوموں کے اندر سے نئے لوگ کھڑے کرے گا۔ ہر سال کے بعد تجدید ہوگی، نئے نئے لوگ آئیں گے اہل علم جو قرآن کا بیڑا اٹھائیں گے، اس کے لیے کردار ادا کریں گے، اس کے لیے اپنی توانائیاں لگائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ الف لام میم سجدہ کی یہ صورت یہ روزانہ پڑھا کرتے تھے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول تھا، اور جمعے کے دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں 29ویں پارے کی آخری صورت سے پہلی صورت سورۃ الدہر کی تلاوت کیا کرتے تھے ہر جمعے کی نماز، صبح کی نماز میں۔ معلوم ہوتا ہے اس صورت کے ساتھ بھی رسول اللہ کا بڑا انس تھا، بڑا پیار تھا۔ اگلی صورت سورہ الاحزاب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ خندق بیان فرمایا، خندق کا واقعہ کہ پورے عرب کے لوگ، مکہ والوں نے پورے عرب کے سارے قبائل کو اکٹھا کر کے ایک کمان میں تیر بنا کر مدینہ کی ریاست پر حملہ آور ہونے کے لیے آپ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اب حدیث میں آتا ہے روایات میں 10,000 کا لشکر تھا، ایک روایت میں آتا ہے 30,000 کا لشکر تھا۔ بڑے جنگجو قبیلے اکٹھے کر کے ساروں کو لے کر آ گئے
مکہ کا نظام پورے عرب کو مدینہ کی ریاست پر حملہ آور ہو کر اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ رسول اللہ نے مشورہ کیا، یہ ہوتی ہے حکمت کی بات، عقل کی بات۔ اب دشمن آ رہا ہے، بڑا دشمن، بڑی تعداد، وسیع تعداد، اور جنگجو لوگ پورے عرب کو اکٹھے کر کے لا رہے ہیں، سارا اسلحہ جمع کر کے لا رہے ہیں۔ اب یہاں ہم جنگ کیسے کریں گے، مقابلہ کیسے کریں گے؟ مشورہ دو۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ اگر دشمن زیادہ ہو ہم کم ہوں، ہمارا تو ایران میں فارسی لوگوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ ہم قلعہ بند ہو جاتے تھے، ہم اندر بند ہو کر جنگ لڑتے، دشمن باہر بیٹھا رہتا ہے، اس کو تھکا دیں آپ، جی وہ آ کر بیٹھا رہے، آپ قلعہ بند ہو جائے۔ اب مدینہ میں قلعہ تو ہے کو نہیں، آپ نے فرمایا پھر تیاری کرو قلعہ بنانے کی۔ دشمن چل پڑا ہوا ہے، اور دشمن چل کھڑا ہے راستے میں، اور ادھر قلعے کی تیاری ہو رہی ہے، اور قلعہ کیسے بنائے؟ انہوں نے کہا قلعہ نہیں بن سکتا تو پھر عارضی قلعہ بنایا جاتا ہے، اور عارضی قلعہ کیسے بنے گا؟ خندق کھودو، اتنی خندق کہ گھوڑے سوار گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے خندق کو پار نہ کر سکے، اتنی چوڑی اور اتنی گہری خندق کھودو، 22 فٹ چوڑی خندق کھودی گئی۔ اب مدینہ کے ایک طرف پہاڑ، ایک طرف باغات، ایک طرف آبادی ہے، ایک طرف کھلی ہوئی تھی، اب خندق اس طرف کھودنی ہے۔ اب رسول اللہ نے اپنی جماعت کو لگا دیا، اور تقسیم کار کا اصول، سارے ایک کام کو نہیں لگ جائیں، جب ایسا موقع آتا ہے ڈیوٹیاں تقسیم کی جاتی، آپ نے 10 کی ٹولیاں بنائیں اور ان کو 2 گز جگہ دے دی، اتنی جگہ تم نے کھودنی ہے، اتنی جگہ تم نے کھودنی ہے۔ اب ہر ٹیم کو اپنا اپنا کام دے دیا، اب سارے لوگ لگے ہوئے، ہر ایک آدمی خندق کھود رہا ہے، اور زبان پر ورد جاری ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم دین کو دنیا میں غالب کر کے رہیں گے، جب تک جان میں جان ہے ہم اس دین کے غلبے کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے، ہم قدم اٹھاتے رہیں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اب یہ ورد پڑھ رہے ہیں، شعر پڑھ رہے ہیں، اور اپنے جذبات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ خندق کھودتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ خندق بھی کھودی جا رہی ہے، اب یہ ساتھ دین اسلام کی نسبتوں کا اظہار بھی ہے، اپنے رہنما کی عظمت کا اظہار بھی ہے، اور ان سے کیے ہوئے دین کے غلبے کے معاہدے کا اظہار بھی ہے۔ ایک ہی جملے کے اندر کتنی قسم کی باتوں کو انہوں نے جمع کر دیا۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ اللہم ان ہؤلاء قد بغوا علینا، اے اللہ یہ لوگ جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی، چڑھائی کر کے ہمارے اوپر یہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، ان الاولا قد بغوا علینا، انہوں نے ہم پر چڑھائی کی، ابینا، ہم ان کی رائے نہیں مانیں گے، ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، ہم ان کو شکست سے 2-4 کر کے رہیں گے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو مستقبل کی ہے، جب تیرے دین کی قربانیاں دے کر تیرے سامنے انعام کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، وہ اصل موقع ہوگا۔ آج تو اس کے لیے آغاز ہے، اس موقع کے لیے آغاز ہے جب ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ مہاجرین کو اور انصار کو بخش دے، ان کو ترقی دے دے، ان کی ہر غفلت پر اے اللہ ان کو معافی دے دے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وزٹ کر رہے ہیں، ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں، ہر ایک کو تسلی دے رہے ہیں، ہر ایک کو حوصلہ دلا رہے ہیں۔ اب ٹیموں نے خندقیں کھود لیں، ایک جگہ کی ٹیم آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ ہماری خندق میں تو چٹان آ گئی، وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں آ رہا ہوں۔ رسول اللہ وہاں پہنچے، خندق میں نیچے اترے، ایک صحابی سے کدال لی، اور کدال لے کر آپ نے چٹان پر ماری، بڑی چٹان آوی ہو گئی۔ وہ چٹان صحابہ کے مقابلے، انقلابیوں کے مقابلے میں، اللہ کی جماعت کے مقابلے میں چٹان حائل ہو جائے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چٹان پر ضرب لگائی کدال کی، چنگاریاں اڑیں، چٹان ٹوٹ گئی تھوڑا سا۔ آپ نے فرمایا ان چنگاریوں میں نے دیکھا یمن کا محل فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، یمن ہمارے قبضے میں آ گیا، ڈھیر ہو گیا۔ پھر آپ نے کدال لے کر دوبارہ ماری، پھر چنگاریاں اڑیں۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں شام کے محلات فتح ہو گئے، شام ہمارے قبضے میں آ گیا۔ پھر آپ نے کدال تیسری دفعہ ماری، چنگاریاں اڑیں، چٹان ٹوٹ گئی۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایران کا محل فتح ہو گیا، قصر ابیض، وائٹ ہاؤس۔ جی کیسے کسرا ایران کا وائٹ ہاؤس فتح ہو گیا، اب ان پر بھی ہمارا قبضہ ہو گیا۔ اب منافقین کہنے لگے یہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، مدینہ میں بیٹھے ہوئے اندر ہیں، سارا عرب حملہ آور ہے اور کہہ رہے ہیں باغ دکھا رہے ہیں، یمن فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا۔ اللہ بیان کرتے ہیں، قرآن کی آیت اتری ہے، یہ دو رکوع، اللہ نے ایمان والوں کو وہاں آزمایا، مشکل گھڑی ہے، دشمن حملہ آور ہے، گھروں کو جا نہیں سکتے، باہر پڑے ہوئے ہیں۔ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں ایمان والوں کو جھنجھوڑا گیا اور سخت جھنجھوڑا گیا۔ بلغت القلوب الحناجر، دل ہنسلی کو آ گئے۔ تظنون باللہ الظنون، وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے وعدے کب آئیں گے، مدد کے، نصرت کے، کب فتح ہوگی؟ یہ تو دشمن سارے ہم پر آ گئے۔ لیکن صحابہ کرام وہ کہتے ہیں جو رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ تو سچ کر دکھائے، وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تمہیں سب پر فتح ہوگی، ہم سمجھتے تھے کیسے فتح ہوگی، سارا دشمن اکٹھا ہو کر ایک میدان میں، اب ان سب پر ہمیں فتح ہوگی۔ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا وہ معاہدہ سچا کر دکھایا۔ فرمایا یہ ہے آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اپنے ملک کا دفاع کرنا، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونا، اپنے ملک کی آزادی کا، اپنی قوم کی آزادی کا تحفظ کرنا، اپنے لوگوں کو بچانا، دشمن کا وار فعل ناکام کرنا، یہ بھی تو رسول اللہ کا اسوہ ہے۔ آج دشمن ہماری ہر چیز پر قابض ہے اور ہم نام رسول اللہ کا لیتے ہیں، 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ قوم پر دشمن کا قبضہ، نسلوں پر دشمن کا قبضہ، تعلیمی نظام دشمن کا، سیاسی نظام دشمن کا، معاشی اصول دشمنوں کے، اور ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ جو رسول اللہ کو مانے گا وہ دشمن کو اپنے وطن پر قبضہ نہیں کرنے دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ ہے۔ یہ غزوہ خندق کی یہ آیت نازل ہوئی اس موڑ پر، تم کیسے دفاع کرو گے اپنے وطن کا، ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کیسے ان کی تدبیروں کو ناکام بناؤ گے؟ اب 40 دن انہوں نے محاصرہ کیا، اب 40 دن کے محاصرے پر اب خندق کھودی، دشمن آئے دیکھا تو آگے تو خندق کھودی ہوئی، اندر جا ہی نہیں سکتے، اب باہر کھانے کھا رہے ہیں، راتیں گزار رہے ہیں۔ اب جو کھانا لے کر آئے، وہ چیزیں لے کر آئے، روزانہ اونٹ ذبح کرتے ہیں، اب جتنے اونٹ لائے تھے تو وہ تو انہوں نے کہا تھا ایک ہفتے کے اندر کام تمام ہو جائے گا جنگ کا، اب یہاں تو 40 دن گزر گئے، جنگ لمبی ہو گئی، اور غلہ اناج تھوڑا لائے تھے، پیسے تھوڑے لائے تھے، اب لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، یہ بوٹی مجھے نہیں ملی، تو زیادہ کھا گیا ہے، وہ نہ کھا گیا ہے، اب آپس میں لڑائیاں ابھرنے لگی، ہر قبیلہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہونے لگا۔ اب ادھر سے اللہ نے ہوا کا طوفان بھیج دیا، اب رسول اللہ رات کی تاریکی میں سب لیٹے ہوئے، خوب ٹھنڈی ہوا، مدینہ میں ٹھنڈ بھی زیادہ ہوتی، ہوا طوفان ہے اور سب لوگ دبکے ہوئے ہیں، خیمے اڑ رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام سارے لیٹے ہوئے، رسول اللہ آواز دیتے ہیں کوئی ہے؟ آواز جواب کوئی نہیں آتا، سارے لوگ اپنے اپنے بستروں میں اور اپنی اپنی چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، لیٹے ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی ہے؟ آواز نہیں، جواب نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا حذیفہ، جب حذیفہ کا نام لیا، وہ کہتے ہیں میں تو سن تو رہا تھا لیکن ہمت نہیں تھی اٹھنے کی، جب نام لیا رسول اللہ نے اب تو کوئی چارہ نہیں تھا، جب مطلقاً پوچھا تو کوئی ہے تو سارے ہیں، کوئی بھی آ جائے، اور جب کوئی نہیں ہے تو آپ نے پھر نام لیا حذیفہ، جی کہاں ہے؟ اب کہتے ہیں جب نام لیا میں نے لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر حاضر ہوں، آ گیا۔ فرمایا دشمن کے کیمپ میں جاؤ، جا کر معلومات لے کر آؤ،
کیا ہو رہا ہے؟ جی ساری معلومات لے کر آؤ۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ صاحب و سر رسول اللہ، رسول اللہ کے رازداروں میں سے، ان کو رسول اللہ نے منافقین کے نام بھی بتائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر جس جنازے میں حذیفہ شامل نہ ہوتے، حضرت عمر بھی اس جنازے میں، ان سے پوچھا نام بتا دو، کہتا نام نہیں بتا سکتا، رسول اللہ کا راز ہے۔ لیکن حضرت عمر سمجھ جاتے تھے جس جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہے، حضرت عمر بھی کھسک جاتے، شامل نہ ہوتے، یہ تو منافق ہے۔ جی تو پتہ لگا لیا، انہوں نے بتایا نہیں، انہوں نے پتہ لگا لیا اپنی عقل سے۔ فرمایا جاؤ دشمن کے حالات معلوم کر کے آؤ اور دیکھنا وہاں کوئی نیا کارنامہ نہ سر انجام دیا نا۔ کہتے میں وہاں گیا تو لشکر کے سردار ابو سفیان تھے اور اس نے ساری کیبنٹ کا اجلاس بلایا ہوا تھا رات کو۔ کھانا ختم ہو رہا ہے، سواریاں ختم ہو رہی ہیں، غلہ اناج ختم ہو چکا ہے، پیسے بھی اب کم پڑ رہے ہیں، ادھر طوفان اور ہوا ہے، سواریاں بےدک رہی ہیں اور خیموں کی تنابیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اب تو یہاں کیا کریں گے؟ یہاں 40 دن گزر گئے ہیں، پریشانی ہے، اس لیے مشورہ دو۔ اور پھر ہوا اتنی تیز تھی، چراغ بھی نہیں جلتا تھا، اندھیرے میں بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہر ایک آدمی دیکھ لے، دشمن کا جاسوس تو کوئی نہیں، ہر ایک اپنا اپنا ہاتھ دوسروں کو پکڑ کے دیکھ لے۔ تو کہتے ہیں میں نے بھی ایک ہاتھ پکڑ، بتا تیرا نام کیا ہے؟ حضرت حذیفہ۔ دائیں طرف والے کو، بائیں طرف والے، دونوں کو ہاتھ تھے تو مکہ کے رہنے والے، یہ بھی سب کو جانتے تھے، ان کا نام پوچھ لیا، دونوں کا نام پوچھ لیا، کوئی بات نہیں، اپنے ہی لوگ ہیں۔ اب میٹنگ شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا کل کوچ کرنی ہے، یہاں سے بھاگنا ہے، واپس جانا ہے۔ اب دشمن نے واپسی کا منصوبہ، ناکام، واپس جا رہے ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جانے سے پہلے کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا، تیر بھی پاس، ابو سفیان سامنے ہے، اور اگر میں اس کو ایک تیر ماروں تو کام تمام ہو جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا اس کا۔ لیکن مجھے رسول اللہ کی وصیت یاد آ گئی، وہاں کوئی اور کارنامہ نہ سر انجام دیا تھا۔ اگر وہ ان کو مار جاتے تو پھر تو ان کی واپسی ممکن نہیں تھی، پھر تو وہ جنگ لڑتے، وہ بھی عرب تھے، بہادر لوگ تھے، مقابلہ کرتے۔ اس لیے کہتے ہیں مجھے رسول اللہ کی وصیت یاد آ گئی، چپ چاپ واپس آ گیا، وگرنہ ارادہ بن گیا تھا کہ تیر کمان میں ڈالوں اور جاتے ہوئے تیر مار کے ختم کر جاؤں، لیکن رسول اللہ نے بھی وصیت